قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے، بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اتنے سارے انسان چل رہے ہیں، اگر ان کی تقدیریں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ نظام چل نہ پاتا، فساد ہو جاتا۔ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ بس اللہ ہونا چاہیے، اس کا ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہے تو سب ہے، ساری مدد اسی کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا والے تو احسان کر کے جتاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہزاروں خطاؤں کو بھی درگزر کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا، تو وہ پھر سے جولی بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو ہمیں کل کے مقابلے آج بہتر لوگوں میں شامل کر، خواہش اور نظم و ضبط کے درمیان جنگ جیتنے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم آپ کے قریب ہو سکیں، ہمیں مثبت اور شکر گزار لوگوں میں شامل کر، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر لمحہ ہمارا ساتھ دے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے پرسکون نیند کے بعد ہمیں ایک روشن دن عطا کیا، ہماری دعا ہے اسے نیکیوں سے آباد فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری پریشانیوں سے تیرے علاوہ کوئی واقف نہیں، یا اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں، ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں
تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اشفاق احمد کہتے تھے، جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت و لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ مجھے ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر شکر کروں۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔
عزت جتنی دوگے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پہ گرتی بھی نہیں ہے۔ سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے انہی کی خاموشی مار دیتی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لالچ انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی زیادہ نہیں کرتا۔ فقیر کی بات، زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سردرد بھی نہ بنیں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھاتے رہیں۔
جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔